الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تسبيح الملائكة وتسبيح الخلائق وبه يرزقون، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی تسبیح، ساری مخلوقات کی تسبیح، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات کو روزی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اور کئی کتب میں اس ترتیب کے ساتھ لکھا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ مبارک تسبیح جو ہے فرشتوں کی تسبیح ہے، تمام مخلوق کی تسبیح ہے۔ ایک بندہ آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی پریشانی بیان کی، اپنا فقر و فاقہ، اپنی محتاجگی، رزق کی تنگی، پریشان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تسبیح الملائکہ اور تسبیح الخلائق، تم اس سے کیوں غافل ہو؟ یہ پڑھو عند طلوع الفجر، جب صبح صادق نکل آئے تو یہ تسبیحات پڑھو 100 بار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح یہ صیغہ میں لکھا گیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو چند دن کے بعد وہ بندہ آیا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کی، یا رسول اللہ، ان تسبیحات کے بعد اللہ نے دنیا اتنا عطا کیا، مال و دولت اتنا اللہ نے عطا کیا کہ اب گھر میں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، حقیقت میں ہم اپنی محتاجگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جب مالک الملک کی تعریف کرتے ہیں کہ تو بڑا سخی ہے، اور تو بڑا کریم ہے، اور تو عطا کرنے والا ہے، اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بخل سے پاک ہے، تیرے خزانوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے والی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نوازتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو حیا آتی ہے کہ میرا ایک بندہ ہاتھ پھیلائے ہوئے مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کے ہاتھوں کو میں خالی لوٹا دوں۔ تو اسی عمل کا زندگی بھر کے لیے اگر آپ ایک چلہ کریں، زندگی بھر کے لیے آپ بس یہ ایک ریاضت کریں، تاکہ فقر و فاقہ، رزق کی تنگی، مالی پریشانی، اپنا گھر نہیں ہے، اس کے لیے کہاں سے مجھے پیسے ملیں گے، بچوں کی شادی کا فکر ہے، کہاں سے اسباب پیدا ہوں گے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کوئی خاص انکم نہیں ہے، گھر میں فقر و فاقے نے ڈیرے ڈالے ہیں،
رزق کی ایسی تنگی ہے کہ رزق آتا بھی ہے گھر میں تو برکت نہیں ہوتی. یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو زندگی بھر کے لیے کیوں نہ ہم ایک ریاضت کریں، ایک محنت کریں، اللہ سے مانگے. یاد رکھیے جو چلہ ہم کرتے ہیں، جو ریاضت ہم کرتے ہیں، جو محنت ہم کرتے ہیں پڑھائی میں، یہ ساری دعا کے درجے میں ہے کہ ہم اللہ کے حضور دعا کریں. اب اللہ کے اسماء الحسنہ کی برکت سے، اللہ کی صفات مقدسہ کی برکت سے تسبیحات پڑھ کے اللہ سے دعا کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو یاد رکھیے بعض اوقات ناسمجھی کی وجہ سے ہم یہ ضد کر بیٹھ دیتے ہیں کہ میں نے تو چلہ کیا اور ابھی تک آثار ظاہر نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہرگز ہی نہیں ہے کہ آپ نے چلہ کیا تو آپ نعوذ باللہ اتنے غالب آ گئے کہ اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ میرا یہ کام اب ہونا چاہیے. نہیں، آپ نے اگر چلہ کیا، آپ نے ریاضت کی، آپ نے عبادت کی، آپ نے پڑھائی کی، محنت کی، آپ میں اور بھی عاجزی آنی چاہیے تاکہ اللہ کے حضور آپ خوب گڑ گڑا کے دعا مانگیں. ہو سکتا ہے ہماری پڑھائی میں کمی ہو، ہماری نیت میں کمی ہو، تو یاد رکھیے خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا شروع کیجیے. اور یہ مبارک تسبیح جو ہے 3125 روزانہ، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی وحدت زمان نہیں، کوئی وحدت مکان نہیں. بے شک چلتے پھرتی بھی خواتین بھی ہر حال میں اس کو کر سکتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. جو آپ کو آسان ہو، جیسے آپ کی زبان پہ جاری ہو، یہ مبارک کلمات روزانہ 3125 مرتبہ کی ترتیب سے 40 دن میں 100 لاکھ کی تعداد پوری کرے. پھر اس کے بعد زندگی بھر کے لیے 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے. انشاءاللہ رزق کی ایسی فراوانی ہوگی اور رزق ایسا کھل جائے گا اور دسترخوان کھل جائے گا اور لنگر کھل جائے گا اور قرضے اتر جائیں گے کہ آپ حیران ہوں گے اور دنیا حیران ہوگی. یہ مبارک تسبیحات، اس میں بے انتہا کی برکتیں ہیں. اگر آپ چلہ نہیں کر سکتے، اتنی ریاضت محنت نہیں کر سکتے، تو کم از کم 100 مرتبہ صبح پڑھا کرے. جیسے ہی طلوع فجر ہو جائے فجر کی نماز سے پہلے پڑھے، یا فجر کی سنتیں پڑھ کے اور سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھنا تو نہایت مجرب ہے. ہمارے علماء میں سے، ہمارے متعلقین میں سے، ہمارے مریدین شاگردوں میں سے رزق کی تنگی کا کوئی شکوہ کرتا ہے تو میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھنے کا کہہ دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ناکامی اور نامرادی نہیں ہوئی. تو اگر آپ چلہ نہیں کر سکتے، 100 لاکھ کی تعداد ابھی نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم 100 مرتبہ تو پڑھنا شروع کیجئے. 100 مرتبہ پڑھنے سے بھی انشاءاللہ رزق کی برکتیں آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے. مگر میرا مشورہ ہے کہ تھوڑا محنت کر کے، تھوڑی ریاضت کر کے اس کو پڑھے تو انشاءاللہ بڑی برکتی ہوگی. آپ سب کو اس کی اجازت ہے، عام اجازت ہے، خاص اجازت ہے. پڑھیے، اپنے رب سے مانگیے، پڑھیے، اپنے رب سے گڑ گڑا کے مانگیے، اپنے رزق کی پریشانی سے آزاد ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو مانگی اپنے رب سے، اپنے سارے حالات اپنے رب کے سامنے آپ خود بیان کیجئے، اپنی پریشانیوں کا ذکر کیجئے اور پڑھائی کے بعد دعا کر کے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے. پھر دیکھیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے، رزق کے دروازے یہ کیسے کھلتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی روزی میں برکتیں دی، کشادگی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.